بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلے سے بات چل رہی تھی کہ انسان کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے، انہی صفات کے پائے جانے کی بنا پر انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ صرف صورت اور شکل کی وجہ سے انسان انسان نہیں ہوتا۔ اگر صرف صورت کی وجہ سے انسان انسان بن جاتا تو مولانا روم کے بقول ابو جہل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ کوئی فرق ہی نہ ہوتا۔ لیکن سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ دونوں کے اندر اتنا بڑا فرق تھا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے درمیان میں نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا فرق تھا۔ جو صفات انسان کے اندر پائی جانی چاہیے ان میں سے ایک صفت ہے تواضع۔ تواضع کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، کہ آدمی کے اندر تواضع رہے، انکساری رہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کے اندر سے ظاہر ہے تواضع نکل جاتی ہے۔ تواضع نکلتی ہے تو تکبر بڑھتا جاتا ہے، اور یہی وہ تکبر تھا جس نے عزازیل کو اللہ کی درگاہ میں معتوب بنایا، مقہور بنایا، مردود بنایا۔ اسی کی وجہ سے اس کے اوپر پھٹکار نازل ہوئی، اور آدمی کے اندر تواضع اور انکساری رہے، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں عاجز ہوں، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ اگر میرے اندر کوئی نیکی ہے، میرے اندر کوئی بھلائی ہے، میرے اندر کوئی خیر کی بات پائی جا رہی ہے، کوئی کمال پایا جا رہا ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اس وجہ سے میں کچھ اچھا لگ رہا ہوں، کچھ نیک بن گیا ہوں، کچھ کمال میرے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ اگر اللہ نہ دیتے تو میں کہاں سے لاتا؟ یہ بار بار سوچتے رہنے سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، اور عام طور پر حالت یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر کا مرض بڑھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، بڑھتے کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرا شیطان بن جاتا ہے۔ ایک وہ شیطان تھا، ایک یہ بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ انتہائی متواضع تھے۔ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے چلن کے اندر بھی تواضع معلوم ہوتی تھی، اکڑ کے چلتے نہیں تھے، اکڑ کے بجائے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں چلتے تھے۔ اگر کوئی آدمی پاؤں مار مار کے چلے، اکڑ کے چلے، سینہ تان کر چلے، یہ آدمی متکبر ہے۔ اور قرآن میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر چلو تو اکڑ کے نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ آدمی جب اکڑتا ہے یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما رہے
اور یہاں پر ایک عجیب بات فرما رہے ہیں، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تو اکڑ کے چلے گا، زمین پر پاؤں مار مار کے چلے گا، تو ایسا تو ہونے کا نہیں کہ تو زمین کو پھاڑ دے، ہے انسان کی طاقت میں اور بس میں کہ وہ زمین کو پھاڑ دے، کتنا بھی مار لے زمین تو پھٹنے کی نہیں، تو خامخواہ یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اکڑ کر چلنے سے ایسا بھی نہ ہوگا کہ تو پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ پہاڑ دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں، چھوٹے موٹے پہاڑ بھی ہم سے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جو واقعی بہت بڑے پہاڑ ہیں ان کا تو کیا کہنا۔ ایک بار میں جموں کشمیر گیا اور پہاڑوں کا سفر تھا، سفر کرتے 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 10 گھنٹے چلے پہاڑوں کے اوپر، کار کے اندر 10 گھنٹے کا سفر ہوا۔ اب وہاں گئے تو پہاڑ اس سے بھی اونچے اونچے ہیں، ہم خود وہاں لوگوں نے ہم کو بتایا کہ آپ زمین کی سطح سے اس وقت میں 14,000 فٹ اوپر آ گئے، 14,000 فٹ اوپر آ گئے، لیکن وہاں چڑھ کے دیکھ رہے ہیں تو پہاڑ اتنے بڑے بڑے وہاں بھی ہیں جیسے نیچے سے نظر آ رہے۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے یہ بتانے کے لیے کہ آدمی دیکھ لے کہ تیری حیثیت کیا ہے، کتنا اکڑ کے چلے گا، کیا پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ زمین پہ مار مار کے پیروں کو چلے گا تو کیا زمین کو پھاڑ دے گا؟ جب کچھ نہیں تو خواہ مخواہ کیوں اکڑ ہے، خواہ مخواہ کیوں پیر کو مار کے چلتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اور نیک بندوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین کے اوپر تواضع انکساری کے ساتھ میں چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے۔ یہ نیک بندوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ انہوں نے جو بات ان کے ذہن میں اس وقت آئی اس کو انہوں نے اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بھائی کبھی آپ نے پہاڑ کے اوپر چڑھائی کی ہے، پہاڑ پہ چڑھے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں بہت دفعہ ہوا ہے، پہاڑ پہ چڑھا ہوں۔ انہوں نے کہا جب پہاڑ پہ تم چڑھے تھے تو اکڑ کے چلے تھے یا یہ کہ جھک کر چلے تھے؟ تم بھی سوچو، جب پہاڑ پہ آدمی چڑھتا ہے نا، ایسا ہو کے چڑھتا ہے یا ایسا ہو کے چڑھتا ہے؟ جھک کے چڑھتا ہے، جھکتا ہے تو چڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جب تم اوپر چڑھ گئے اور پھر نیچے اترنے کا نمبر آیا تو اس وقت میں جھک کے اترے تھے یا اکڑ کے اترے تھے؟ اس نے کہا ارے بھائی اس وقت تو اکڑ کے اترا تھا، اس لیے کہ وہاں جھک کے اتروں گا نا پلٹیاں کھاؤں گا، یہ کہ نہیں 50 اور پلٹیاں کھا کے جب نیچے پہنچوں گا تو جسم تو نیچے آ جائے گا، روح اوپر چلی جائے گی، ہے نا۔ پہاڑ کے اوپر سے اگر لڑکتے 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 نیچے آئے گا، یا تو نیچے آ جائے گا بیچارہ، لیکن روح اوپر پہنچ جائے گی۔ جیسے حضرت تھانوی نے ایک لطیفہ بیان کیا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آدمی جھاڑ پہ چڑھ گیا، درخت کے اوپر، بڑا سا درخت تھا، شوق آ گیا تو درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ چڑھنے کو تو چڑھ گیا لیکن اترنے نہیں آتا۔ اب بعض لوگ چڑھ جاتے ہیں، اوپر جانے کے بعد اتنا بڑا نظر آ رہا نیچے سے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کیسا اتروں، اب اترنے کا نہیں آتا کچھ، تو چیخیں مارنے لگا۔ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، ارے کیا ہوا، مجھے کسی طرح اتار لو۔
مجھے تو ڈر ہو رہا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں اتر نہیں سکتا ہوں۔ اب لوگ اسے مشورہ دے رہے ہیں، بھائی آہستہ سے ایسا اترو، قدم ایسا جماؤ، ایسا کرو، یہ ڈالی کو پکڑو، یوں کرو یوں کرو، لیکن اسے سمجھ میں آتا ہی نہیں ڈر کی وجہ سے۔ اب لوگ مشورے دیتے کھڑے ہیں، اتنے میں ایک صاحب آئے، آ کر کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ آدمی اوپر چڑھ گیا ہے لیکن اترنے نہیں آتا، سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ تو کہا میں اس کو اتار لوں گا، میں اس کو اتار لوں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ کہا اچھا بھائی بہت اچھی بات ہے، اتار دیں آپ۔ کہا کہ ایک رسی لے کے آؤ۔ اب لوگ جو ہے جا کے کہیں سے رسی لے کے آئے، رسی لائے تو اس نے اس کی طرف اسے پھینکا اور کہا کہ رسی کو پکڑ لینا اور اپنی کمر میں باندھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہیں درخت پہ بیٹھا تھا وہ، تو رسی پکڑا اور کمر کو باندھ لیا۔ تو یہ جو نیچے کھڑا تھا نا، اس نے ایک جھٹکا ایسا دیا، وہ تو کمر میں باندھا ہوا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ ایسا زور سے جھٹکا دیا، تو واقعی وہ نیچے آ گیا۔ لیکن حضرت تھانوی کے بقول وہ تو نیچے آ گیا، روح اوپر چلی گئی۔ جب جھٹکا دیا ہوگا تو کیا حال ہوا ہوگا؟ تو اس طریقے پر جو ہے ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے تو ایک آدمی کی جان لے لی، بڑے بے وقوف آدمی ہو، کیا کیا تم نے؟ ہم کسی طرح اتار لیتے، کچھ سیڑھی لگا دیتے، کچھ اور کر دیتے، تم نے کیا کیا؟ تو وہ بے وقوف کہنے لگا ارے بھائی ایسا تو میں رسیاں ڈال ڈال کے بہت لوگوں کو نکالا ہوں، رسیاں ڈال ڈال کے بہت لوگوں کو نکالا ہوں۔ ارے کہاں سے نکالا؟ کہاں کنویں میں گر گئے تھے تو ان کو نکالا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ قیاس مال فارغ ہے، پڑھتے نا آپ لوگ قیاس مال فارغ، وہ یہی ہے۔ ارے کنویں سے باندھ کر اوپر کھینچنے میں اور درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے کو نیچے لانے میں زمین آسمان کا فرق۔ واقعی اگر کوئی نیچے گر جائے یعنی کنویں میں گر جائے تو اس کو تو اس طرح باندھ کے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو نیچے لائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ خیر وہ بے وقوف کا قصہ یاد آ گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان بزرگ کے پاس جب اس نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو انہوں نے بڑی عجیب نصیحت کی۔ انہوں نے کہا جب پہاڑ پہ چڑھے تھے تو کیسا چڑھے تھے، جھک کر کہ اکڑ کر؟ اس نے کہا حضرت جھک کے چڑھا تھا۔ اچھا جب نیچے اترے تھے تو جھک کر اترے تھے یا اکڑ کر؟ اس نے کہا نہیں اس وقت تو اکڑ کے اترا تھا ورنہ تو مر جاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو جھکتا ہے وہ اوپر جاتا ہے اور جو اکڑتا ہے وہ نیچے آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جھکنا ایک انسان کی وہ فطرت ہے جس کی وجہ سے اسے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھو چڑھنا ہو تو جھک جھک کے چڑھنا ہے، جب جھک کے چڑھے گا واقعی پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ جس طرح ظاہراً جھکنا پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اسی طریقے پر دل کے ساتھ کسی کا جھک جانا اللہ کی خاطر وہ انسان کو بلند درجات پر پہنچا دیتا ہے۔ اور نیچے آنے کے لیے اکڑ چاہیے، جتنا اکڑے گا نیچے آئے گا، جتنا اکڑے گا نیچے آئے گا۔ اس لیے اکڑنا نیچے آنے کی دلیل ہے اور جھکنا اوپر اور بلندیوں پر پہنچنے کی دلیل ہے۔ یہ صفت انسان کی بہت بھاری صفت ہے۔ تمام پیغمبر بڑے متواضع ہوتے تھے، تمام صحابہ کی یہی کیفیت تھی، تمام اہل اللہ دنیا میں آئے اور گئے یا ہوں وہ سب کے سب بھی متواضع ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اپنی بڑائی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، ان کے دلوں کے اندر بھی بڑائی نہیں، ان کے ظاہر میں بھی بڑائی نہیں، وہ عاجز بندے ہوتے ہیں۔
اللہ आजिज़ी को पसंद करते हैं और आजिज़ बंदों को पसंद करते हैं। और जैसे कि मैंने आयत सुनाई, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह ने इनको अपने ख़ास बंदे फरमाया। इबादुर्रहमान, देखो बंदे तो सब हैं, अबू जहल भी बंदा ही है, अल्लाह ही ने तो उसको भी पैदा किया है या नहीं पैदा किया? अबू जहल हो, अबू लहब हो, फ़िरऔन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, क़ारून हो, ऐसे ही आज भी हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों दुनिया के अंदर कुफ़ार मौजूद हैं, फासिक फाजिर मौजूद हैं। ये सब अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं हैं? ये अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह ही ने पैदा किए। लेकिन अल्लाह ने हर एक को अपना बंदा नहीं कहा, मखसूस बंदों को अपना बंदा कहा। व इबादुर्रहमान, जिनके अंदर ये सिफ़ात मौजूद हो, पूरे रुकू के अंदर नेक बंदों की, अल्लाह के मखसूस बंदों की सिफ़ात का तज़किरा मौजूद है। वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, उनका अंदाज़ ये होता है, उनका अक़ीदा ये होता है, उनका अमल ये होता है, उनका किरदार ये होता है, उनकी दुआएं ऐसी होती हैं, उनका चलना और फिरना और उठना और बैठना ऐसा होता है। अल्लाह ने तफसील के साथ उसका ज़िक्र फरमाया। जो ऐसे बंदे, अल्लाह उनको अपना बंदा कहते हैं। जो ऐसे नहीं हैं, वो हैं तो अल्लाह ही के पैदा करदा बंदे, लेकिन अल्लाह उनको अपना बंदा नहीं कहते। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे कोई आदमी है, उसके दो बेटे हैं, एक बेटा बाप की मानता है, एक बेटा बाप की नहीं मानता, तो बाप उसी को अपना बेटा कहता है जो उसकी मानता है, ये तो मेरा बेटा है। और जो दूसरा है ना, उससे सरफे नज़र करता है, वो जब मानता ही नहीं बाप की, उसकी ताबेदारी ही नहीं करता, तो बाप उसे अपना बेटा कहने भी शर्माता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना बंदा नहीं कहते जो अल्लाह के इताअत गुजार बंदे नहीं हैं, और जिनके अंदर ये माद्दे मौजूद, अल्लाह ने उनको अपना बंदा फरमाया। व इबादुर्रहमान, अल्लाह ताला हम सबको भी अपने मखसूस बंदों में शामिल फरमाए, और वो सिफ़ात अल्लाह हम सबको भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।